بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 4 قل کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ 4 قل جو کہ ہر مسلمان کو یاد ہوتے ہیں اور یہ وظیفے کے طور پر بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ شیطان ہر آسیب سے، جادو سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں ہر روز ان کا ورد کرنا چاہیے۔ نماز میں بھی اکثر لوگ یہی پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ غلط یاد ہوتے ہیں، یعنی ان کے تلفظ میں، ادائیگی میں، تجوید اور قرات میں غلطیاں ہوتی ہیں اور لوگ بار بار ان غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ کام ہی اسی وقت کریں گے اور درجہ قبولیت کو بھی اسی وقت پہنچیں گے جب ہم ان کو تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ دیکھیں جو سب سے زیادہ لفظ ان 4 قل میں، 4 صورتوں میں استعمال ہوا ہے وہ ہے لفظ قل۔ اب یہ جو لفظ قل ہے، اس کا جو قاف ہے یہ موٹا قاف ہے، یعنی 2 نقطوں والا قاف ہے۔ اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس وجہ سے اس کا جو رنگ ہے وہ گرین آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جو بھی گرین لیٹر ہوگا اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو لوگوں کی سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے وہ اس قل کو بجائے موٹا پڑھنے کے پتلا والا کاف پڑھ لیتے ہیں کل، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ اس قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، کہیں آپ، یہ کہنے سے ہے، بولنے سے ہے۔ اور جو دوسرا پتلے والا کاف والا کل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ تو دیکھیں معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی قل، ان 4 قل میں جہاں بھی قل آئے گا تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون۔ اکثر لوگوں کی جو زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مدہ حروف اور جو کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہوتی ہیں ان کی لمبائی کا خیال نہیں رکھتے، یعنی جہاں پر کوئی مد ہوگی اس کو لمبا نہیں کریں گے، جیسے کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، یعنی وہ یا کو سمپل فتح کے ساتھ پڑھ لیں گے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، حالانکہ اس کے اوپر دیکھیں مد بھی ہے اور یہاں پر کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ آگے لا اعبد ما تعبدون، اسی طرح لا، اس کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر لا اعبد ما تعبدون، جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لا اعبدو پڑھ لیتے ہیں، اس کو لمبا کر لیتے ہیں، تو اس کو لمبا کرنا غلطی ہے۔ آپ نے لمبا وہیں پر کرنا ہے جہاں پر کوئی حروف مدہ ہے یا وہاں پر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہے۔ تیسری آیت ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اچھا دیکھیں ولا، اس کو بھی لمبا کرنا ہے، تم یہاں پر اپنی اخفا کرنا ہے، نون کے اوپر اخفا ہے، چونکہ نون کے بعد جو حروف اخفا میں سے ہے ایک حرف ہے، اس لیے آپ نے اس کے اوپر اخفا کرنا ہے، یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جانا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۔ اچھا یہاں پر آپ نے ایک لفظ یاد رکھنا ہے انا، اس لفظ کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور جو انا کا جو نون کے بعد الف ہوتا ہے، یہ الف مدہ دکھنے میں تو ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے، تو یہ ہوگا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ۔ عبدتم نہیں ہوگا، یہاں پر عبدتم ہوگا، ہم نے با کا جو ادغام ہے وہ تا میں کرنا ہے اور دال کو آپ نے سکپ کر دینا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ولی یا دین، ولی لی کو وہ لمبا کر لیتے ہیں، تو لمبا نہیں کرنا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ چلتے ہیں سورۃ الاخلاص کی طرف، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ اور ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے، آپ اس کو چیک کر لیجیے گا، یہاں پر بھی ہم مختصراً اس کی تجوید بیان کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اچھا اکثر لوگ اس کو پڑھیں گے لم یلید پڑھیں گے، تو اس کو لمبا نہیں کرنا، لیکن یولد کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اچھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نہیں پڑھنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ہو کو بھی لمبا کرنا ہے، كُفُوًا أَحَدٌ۔ تیسری صورت سورۃ الفلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اچھا، اس صورت میں ایک جو مشترک چیز ہے تمام آیات میں وہ یہ ہے کہ ہر آیت کا جو آخری حرف ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی قاف یہاں پر دیکھیں حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر بھی قاف ہے، یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے، دال ہے، یہاں پر بھی دال ہے، تو آپ نے ان کے اوپر قلقلہ لازمی کرنا، جیسے برب الفلق، فلق جب وقف کریں گے تو قلقلہ یعنی ایکو، من شر ما خلق، اسی طرح وقب، عقد، حسد، تو اس کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ آخری سورت سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اکثر لوگ اس کو مالک الناس پڑھتے ہیں، نہیں اس کو ملک الناس پڑھنا ہے، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ دیکھیں یہاں پر اس الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، تو اس کو آپ نے الذی پڑھنا ہے، یعنی الف کے اوپر آپ نے حمزہ کے اوپر آپ نے زبر لگانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی الف و لام ایک ساتھ ہوں گے تو وہاں پر الف کے اوپر زبر ہی آئے گی، تو یہ الذی ہوگا۔ جہاں کہیں بھی آپ الذی دیکھیں اس طرح کا شروع میں اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو تو آپ نے الف کے اوپر زبر لگا دینی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو امید ہے کہ چار قل کی تجوید انشاءاللہ آپ کی درست ہو جائے گی۔ چار قل کو اپنے روزانہ کے ورد میں شامل کیجئے، روزانہ ان کا ورد کیجئے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔